بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اور محض اللہ کی توفیق سے ہی، اور آپ لوگ اس بات کو اب ایکسیپٹ کر ہی بھی لیں گے کہ اگر ہماری اپنی ایفرٹ سے ہو رہا ہوتا تو پھر ہمارے سیرہ کے سلسلے کے اندر 1 مہینے کا گیپ نہیں آتا، 1-1.5 مہینے کا گیپ آ گیا ہے۔ تو 15 سیشن ہم پہلے کر چکے ہیں سیرہ کے، اور آج ہمارا 16واں سیشن ہے۔ ایک چھوٹی سی سمری کہ سیرہ کا مطلب ہے راستہ، اور لیکن اب یہ لفظ سیرہ جو ہے یہ ایسوسیٹ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا ہے کہ جب بھی سیرہ کا لفظ یوز ہوگا تو وہ نبی پاک کی ہی سیرہ سے اس کو ازیوم کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک کو پڑھا، سمجھا، فزیکل اپیرنس کو بھی ہم نے گو تھرو کیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو بھی ڈسکس کیا، پھر والد کے انتقال کو، پھر والدہ محترمہ کے انتقال کو، اس کے بعد دادا کے انتقال کو، پھر چچا نے پرورش میں لیا، اور کرتے 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 ہم نبوت کے سلسلے پر آ گئے۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی کی زندگی کے بھیڑ بکریوں والے معاملے کو بھی ہم نے ڈسکس کیا جو چرائیں، جس سے اللہ نے پیشنس اسٹیبلش کیا، اور اس کی حکمتوں کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جب سیرہ کا باقاعدہ آغاز ہوا نبوت کے سلسلے کے بعد سے، تو نبوت کے شروع کے 3 سال پرائیویٹ دعوت کے رہے۔ پرائیویٹ سے مراد کہ جہاں پہ بغیر پبلک کیے آپ انٹرنلی اس میسج کو، جو کلوز ریلیٹیوز تھے، جو دوست احباب تھے، ان میں وہ میسج سرکولیٹ ہوا، پرائیویٹ سلسلہ چلا 3 سال۔ اور جب وہ پرائیویٹ سلسلہ کے بعد چیز پبلک میں آنا شروع ہوئی 3 سال کے بعد، اب ایسا نہیں ہے کہ پہلے سال سے لے کے 3 سال ایگزیکٹ، بس وہ ایک اشارتاً بات کی جاتی ہے کہ بھائی 3 سال، 3.5 سال بھی ہو سکتے ہیں، 2.25 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک ہم نے اس پرسپیکٹیو کو سمجھنا ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ پھل نہ کھائیں۔ اب وہ پھل کون سا تھا ہمیں اس باریکی میں نہیں جانا، اب وہ کون سا ٹائم تھا، ایگزیکٹ کتنا ٹائم تھا، کیونکہ کوئی اس وقت بیٹھ کے لکھ تھوڑی رہا تھا ہسٹری۔ یہ تو بعد میں جا کے جب 100-150 سال کے بعد جب کیلکولیٹ ہونا اور پھر معاملات اکٹھے ہونا شروع ہوئے تو آئی۔ اب شروع کے 3 سال تقریباً پرائیویٹ سلسلہ چلا۔ اس کے بعد جب صحابہ کے اسلام لانے کا جو غریب صحابہ تھے، جیسے ابن مسعود، خباب ابن الارت، حضرت بلال، حضرت یاسر، ان کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ، تو ان لوگوں کا ہم نے سنا تھا۔ ام انبار جو خباب ابن الارت کی مالکن تھی، جن کے غلام تھے، تو وہ ان کے پیٹھ کو، سینے کو داغا کرتی تھی لوہا گرم کر کے۔ تو خباب بن الارت نے اللہ کے نبی سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پچھلی قوموں کے اوپر تو ان کو جلتے ہوئے کڑوں میں ڈال دیا جاتا تھا، اور ان کو آرے سے بیچ میں سے کاٹ دیا جاتا تھا، اور لوہے کے کنگے ان کے اوپر چلا دیے جاتے تھے، اور وہ تکالیف بھی ان کو اللہ سے غافل نہیں کر سکیں۔ تو ہم یہاں تک صحابہ کرام کے جو انیشل صحابہ ہیں، جو غریب صحابہ، کیونکہ ظاہر ہے انہی کے اوپر زور چل سکتا تھا نا، جو غلام تھے۔
حضرت سمیہ کی شرمگاہ پہ تلوار مار کے ان کو شہید کیا گیا. ٹھیک ہے جی. حضرت یاسر کو جو حضرت عمار کے والد ہیں ان کو دونوں ٹانگوں کو باندھ کے اونٹ یا گھوڑے سے باندھ کے دوڑا دیا گیا, اونٹوں سے ہی باندھ کے, اور پورا جسم چیر دیا گیا. حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید ہے. تو ابھی ہم 3 سال, اور اس کے بعد جب یہ چیز پبلک جانا شروع ہوئی تو اللہ کے نبی نے پہاڑ پر چڑھ کر جب یہ دعوت دی تو ابو جہل نے مٹی پھینکی, اور ابو لہب نے بھی, جو اللہ کے نبی کے چچا ہوا. تو یہ سب ہم نے صحابہ کی تکالیف کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا, تو یہ ہم نے سمری کر لی 15 لیکچرز کی. ٹھیک ہے, یہیں تک تھا, یاد آ گیا سب کو. اب آج کا جو سیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر فزیکلی کس قسم کا اور ایموشنل ٹارچر کیا گیا. جو آج ہم قرآن پاک کو اٹھا کے پڑھنا بھی نہیں چاہتے اور عربی میں سننا بھی نہیں چاہتے, اور اردو میں تو بہت دور کی بات, اور عمل میں ہمارا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں مفت میں مل گیا ہے. اس قرآن پاک کو حاصل کرنے کے لیے اس پروسیس میں 23 سال کے جو شروعات ہوئی وہ ہم ریزسٹنس دیکھ چکے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت پر بلایا تھا, اور جب ان کو وہ پیغام دیا تو انہوں نے بولا ہے ہمیں اس مقصد کے لیے بلایا ہے, ہمارا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے. وہ ایموشنل ٹراما تو تھا, لیکن اب جب وہ سلسلہ پبلک میں نکلا ہے تو کبھی اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا, کبھی نہیں بھی کیا. وہ اللہ کی حکمت, کچھ معاملات سے کیا, کچھ سے نہیں کیا. تو ایک دفعہ ابو جہل نے, جو سردار تھا اپنے قبیلے کا, قریش کو مذاق اڑاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کے بعد کے معاملے, اب یہ بعد کا معاملہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے پہاڑ پر چڑھ کے سب کو دعوت دی, انہوں نے مٹی شٹی ڈال دی, ڈسریگارڈ کر دیا. تو اب اس کے بعد ایک واقعہ یہ ہوا کہ ابو جہل نے آ کے قریش کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے ملیں گے اگلی دفعہ تو میں اپنا پیر ان کی گردن پہ رکھوں گا. مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات کی. ٹھیک ہے جی. I will put my foot on his neck, اور پھر مٹی پھینکوں گا, مطلب حقارت کے لیے. صحیح ہے نا, حقیر جانتے ہوئے. ابھی ہمارے نبی کے لیے یہ بات ہوئی. تو ایک دفعہ اللہ کے نبی جب نماز پڑھ رہے تھے تو وہ سجدے میں جب گئے تو ابو جہل آگے بڑھا یہی کام کرنے کے لیے, لیکن جب آگے بڑھا تو اچانک سے اس کے بعد اس کے اوپر دہشت طاری ہوئی اور یہ پیچھے پلٹ کے بھاگنے لگا, پیچھے مڑ گیا ایک دم. اب لوگوں نے اس سے پوچھا, اس نے بولا کہ بھائی یہ تو تم نے کیا کام کرنے کی بات کی تھی, اب کیا ہوا تمہیں, تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ اس نے بولا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں نے ایک آگ دیکھی جس کے اوپر میں نے بہت سارے پر دیکھے. تو پھر جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ جہنم کی آگ تھی جو ابو جہل کو دکھائی گئی, اگر وہ ایک قدم بھی اور لیتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو اب یہ وہ عمل تھا کہ اللہ نے اس طرح سے اپنے نبی کو پروٹیکٹ کیا کہ جب وہ پاؤں گردن پر رکھنے کی گستاخی کرنے جا رہا تھا ابو جہل. اور یہاں پر سورہ اقرا یعنی سورہ الگ کی باقی آیات نازل ہوئیں, جو تھا نا اقرا بسم ربک الذی, جو غار حرا میں نازل ہوئی تھی شروع کی 5, اس کے بعد کی یہاں نازل ہوئی ہیں. اب وہ اس کے بعد کی ہم آج پڑھیں گے تو آپ ریلیٹ کر لیں گے. اس کے اندر یہی ہے کہ کیا تم اس شخص کو نماز پڑھنے سے روکتے ہو جو اللہ کا نام لیتا ہے؟ تو یہ پورا ریفرنس سورہ الگ کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو سورہ الگ
اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ والی ہم نے آگے کنٹینیو کرنی ہے. ٹھیک ہے جی فرحان، یہ پوائنٹ میں لکھ لیں پی اے صاحب، آپ یہ لکھ لیں، آپ اپنے نوٹس لکھا کریں. ٹھیک ہے، تو اب ہم جس طرح سے ہم قرآن پاک پیچھے سے بھی ترجمہ کر رہے ہیں، اب جیسے جیسے سیرہ کا اندر آتا چلا جائے گا ہم وہ سیکوینس بھی کرتے چلے جائیں گے. تو ہماری 2 3 4 سیکوینسز چل رہی ہیں. ایک ہم بیچ میں سے بھی سورہ یاسین کر رہے ہیں، سورہ کہف کر رہے ہیں، پھر ہم نے سورہ زوحہ سے اوپر تک چلے گئے، اب ہم یہاں سے کریں گے تو ہمارا کور ہوتا جائے گا، اور اللہ جس وقت جو میسج دے رہا ہوگا وہ میسج دے رہا ہوگا. تو پھر عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر جو صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر تابعی ہیں، یعنی جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ہوئی وہ تو صحابہ کہلاتے ہیں، لیکن جن کو صحابہ کی صحبت ہوئی وہ تابعی کہلاتے ہیں. اب عبداللہ ابن زبیر یہ بعد میں پیدا ہوئے اللہ کے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد، کریکٹ کیجئے گا. اب انہوں نے عبداللہ ابن العمر ابن العاص سے پوچھا، یہ دوسرے والے ہوں گے میرے خیال میں، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی پر آپ نے کیا مشکل حالات ہوتے دیکھے. یعنی ایک تابعی نے ایک صحابی سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ عقبہ ابن معیط، یہ ایک اور ظالم شخص ہے ابو جہل کی کیٹیگری کا، عقبہ ابن معیط. اس نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے سجدے کی حالت میں، تو اپنی شال نکال کے اللہ کے نبی کے گلے میں ڈال کے چوک کی. اب دیکھیں وہاں اللہ نے بچایا ہے ابو جہل سے، اس معاملے کے اندر یہ ہونے دیا اللہ نے. ہر چیز کی حکمت ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دین پہنچانے کی کیا کیا قربانیاں اٹھائی ہیں اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اور ہمارے پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی کہ اس نے ایسا اس شال کو گلے میں ڈال کے چوک کرنے لگا ہے کہ جو کیفیت ہوئی ہے. پھر حضرت ابو بکر نے آ کے چھڑایا ہے. پھر اب آپ امیجن کر لیں کہ کس طرح کا معاملہ ہوا ہوگا. اور پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ صرف اس شخص کو اسی لیے اس کے پیچھے پڑیں کہ یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو پھر سورہ غافر کی آیات نازل ہوئی، یہ والی جو حضرت ابو بکر کے یہ الفاظ تھے کہ تم اس شخص کو اس لیے عبادت کرنے سے روک رہے ہو اور مارنا چاہتے ہو کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا ہو. تو ہم سورہ غافر بھی پڑھیں گے، تو جب سورہ غافر میں آئیں گے تو یہ چیز یہاں ریلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے پڑھی بھی ہے جب ہم نے رمضانوں کے اندر کیا تھا، جس پہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کووڈ والا، کہ تم لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہو کیونکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کووڈ کا ریفرنس لیا تھا وہاں، یاد ہے جو ہم لوگوں نے رمضانوں میں اس کو ذکر ہم لوگ کی تھی. اب آپ لوگ کنیکٹ کریں. تو نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصحف اور ہے، یعنی مصحف کے اندر جو یہ ترتیب ہے یہ الگ ہے. پھر ایک دفعہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ابو جہل نے اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور ان کو بولا کہ بھائی یہ پیچھے جو ہے نا جہاں قربانیاں ہوتی ہیں یار، یہاں اونٹ کی قربانی ہوئی ہے، وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، تو کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر لائے اور یہ پھینکے. مطلب اب آپ یہ دیکھیں الگ الگ طریقے سے ٹارچر کرنا،
تنگ کرنا, کبھی مٹی پھینکنا, کبھی برا بھلا کہنا, کبھی گردن کو چوک کرنا بیچ کعبہ کے سامنے, مطلب کسی, اور یہ کون ہے؟ عبد المطلب کے پوتے ہیں, اور یہ وہی ہیں جو صادق اور امین ہے, جن کو یہ صادق اور امین کہتے ہیں. وہی قوم ان کی جان کے در پہ ہو گئی ہماری نبی کے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا میسج ہے. اس کا مطلب جب اللہ کا میسج دو گے نا تو یہ کفار کو ایسا جا کے چبھے گا, جو کافر ہوں گے, کہ وہ برداشت نہیں کریں گے. وہ بولیں گے بھائی بند کرو اس کو. یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جب آپ اللہ کا میسج دینے کے لیے نکلو گے تو آپ کو یہ سٹرگلز آئیں گی. جب یہ سٹرگلز آئیں گی تو آپ کو پتا ہوگا, جب آپ نے سیرہ پڑھی ہوگی, کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اٹھانی پڑی, تو آپ کو ایک کمفرٹ مل جائے گا کہ ٹھیک ہے, جب ہمارے نبی نے برداشت کی تو آج ہم نے بھی کی. آج آپ واقعہ کربلا کو یاد کر کے کیوں یہ کرتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو وہاں پر کربلا میں کیا کیا گیا. تو سب کا ایک محبت کا اپنا طریقہ ہے. اللہ پاک دیکھنے والا ہے, اللہ پاک کرنے والا ہے, لیکن آپ اگلے کی انٹینشن کو کوشچن نہ کرو, کیونکہ دلوں کا حال کسی نے چیر کے نہیں دیکھا. صحیح ہے, سب کی محبت کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی اسی ایکسپیرینس سے گزر کے اپنے آپ کو اس کیفیت میں ڈال رہا ہے, تو کسی کے ساتھ اپنا نرم گوشہ ہی رکھیں. یہ اللہ کے معاملات ہیں, اللہ بہتر جانے اللہ کس کو کس طرح سے معاملات کو لے کر چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تکالیف ہمارے نبی کی ڈائریکٹلی تکالیف کا ذکر ہو رہا ہے. تو عقبہ ابن معیط جس نے گردن کو چوک کیا تھا, اس نے کہا کہ یہ کام بھی میں کروں گا. اب یہ نوبل لوگ تھے وہاں, یہ مطلب ایسے نہیں ہے کہ کوئی غلام ٹائپ لوگ ہیں عقبہ, یہ ایلیٹ کلاس ہے وہاں کی, مکہ کی. اب یہ جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے اجڑی اٹھا کے لے کر آتا ہے پتہ نہیں کس طرح سے, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں, تو یہ اوپر سے اجڑی ڈال دیتا ہے, اور اتنی بھاری ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی اٹھ نہیں پاتے. تو پھر حضرت بی بی فاطمہ تک یہ میسج پہنچتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ آ کر اس اجڑی کو ہٹاتی ہیں. اب یہ ہم تک یہ میسج پہنچ رہا ہے کہ یہ ہمارے نبی نے تکالیف برداشت کی ہیں. اور پھر جب اللہ کے نبی سجدے سے اٹھتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں اللہم علیکہ بی ابی جہل. ٹھیک ہے جی, اور پھر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے, اور پھر اللہ کے نبی نے اس طرح سے جن جن کا نام لیا, تو 7 لوگوں کا نام لیا. اللہم علیکہ بی ابی جہل, اللہم علیکہ بی عتبہ ابن ربیعہ, عقبہ ابن معیط, شیبہ, امیہ ابن خلف اور ولید. اور وہ کہتے ہیں 7ویں کا نام مجھے یاد نہیں ہے, اور فرماتے ہیں کہ ان 7 کو غزوہ بدر میں ہم نے ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا, جن جن کا اللہ کے نبی نے یہاں نام لیا. ٹھیک ہے نا, جو زیادتی کر رہے تھے. اب یہ 7-8 لوگ تھے, گروپ تھا, تو اللہ کے نبی نے ایک ایک کر کے ان سب کا نام لیا کہ اللہ تو ان سے نمٹ لے. تو اب کیا ہوا جی, پھر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان 7 اشخاص کو, ان 7 لوگوں کو بدر کے اندر ہم نے جہنم واصل ہوتے دیکھ لیا. یہ 7 کے ساتھ پہلی اس کے اندر ہی اڑ گئے. ٹھیک ہے جی, سو آپ زیادتی کر کے بچو گے کہاں؟ یہاں تو اڑ گئے, لیکن آپ نے قرآن ہم نے پڑھ لیا کہ بھائی ہمیشہ کی جہنم بھی ان کا مقدر ہو گئی. اب ہمارے لیے یہ پڑھنا کیا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی سورہ علق کے لیے ہم تک وہ میسج پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی گردن کو بھی داؤ پہ لگا دیا. اللہ کے نبی نے اپنے سر مبارک کے اوپر اوجڑی بھی پھینک دی گئی. آگے تو پھر پتھر بھی مارے جائیں گے, پھر لان تان الگ, برے الفاظوں سے پکارنا الگ. ٹھیک ہے نا, اور ہماری اپنی کیا معاملات ہیں, یہ چیز ہے. یہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے لیڈر نے پیچھے کیا قربانیاں اٹھائی ہیں, اور کیا امت کے لیے. ٹھیک ہے جی,
تو پھر اسی طریقے سے 8ویں 9ویں سال کے اندر، ابھی ہم جمپ کر رہے ہیں صرف ایک واقعہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی کی اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی کی گئی ہجرت سے پہلے. جب اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ چھوڑا اور وہاں سے نکلے تو وہاں پر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سورہ یاسین کی یہ والی آیات تلاوت کریں اور شاہد الوجوہ میں دیز فیسز بی کرسڈ یہ کر کے پٹی پھینکی اور اللہ کے نبی وہاں سے نکل گئے. وہ دیکھ بھی نہیں پائے، اندھے ہو گئے. اور کیا ہوا پھر؟ یہ لوگ سارے بدر کے اندر ہلاک ہوئے. تو یعنی تکالیف دیتے دیتے انہوں نے انٹینسٹی بڑھائی نا. پہلے برے الفاظ، پہلے سمجھیں کہ آپ کی جب دعوت پہ آئے تو دعوت پہ مذاق اڑایا، پھر انٹینسٹی بڑھائی، پھر پبلک کے اندر جب دعوت دی اللہ کے نبی نے پہاڑ پہ چل کے تو وہاں مذاق اڑایا، مٹی ڈالی. اس کے بعد لان تان کری، اس کے بعد بولا کہ میں پاؤں رکھ دوں، پھر بولا کہ گردن پکڑی، پھر اوجڑی گرائی. اس طرح کی تکلیفیں دی. اب ظاہر ہے کہ وہ والی تکلیف تو نہیں دے سکتے تھے کہ خباب ابن الارت کو جو دی گئی، کیونکہ ظاہر ہے یہ اللہ کے نبی تو آزاد ہے اور ایک مقام ہے، قریش کے قبیلہ ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بنی ہاشم کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر لیں، کیونکہ قبائلی نظام تو ایسا تھا کہ بھائی اگر آپ گڑبڑ کر رہے ہیں تو قبیلے پھر جوش میں آ جائیں گے. اور حضرت ابو طالب کی پریزنس بھی موجود ہے، اس کے باوجود اس طرح معاملات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر سورہ عنکبوت کا بھی ذکر آتا ہے، آیت نمبر 2. کیا ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں؟ صرف تم یہ کہہ دو گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم تمہیں ٹیسٹ نہیں کریں گے. اب ریلیٹ کریں، اللہ ٹیسٹ کرتا ہے اپنے بندوں کو. اللہ کے نبی کو ٹیسٹ کیا گیا ہے تو ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ یہ سوچیں، ہماری آپ کی حیثیت کیا پیچھے بچتی ہے؟ پھر اسی طریقے سے جب خباب ابن الارت آ کے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھائی ان کو تو کس طرح سے پچھلی قوموں کو گرم لوہے کی سلاخوں سے ان کو چیرا جاتا تھا، بدن کے اوپر کنگا مارے جاتے تھے. سمجھو کہ وہ جو نہیں ہوتے ٹریکٹر کے ساتھ وہ جو کنگا ہوتا ہے، وہ جو آپ کا ہاتھ سے چلانے والا ہوتا ہے، اس کو گرم کر کے آپ نے سمجھو کہ انسان کی پیٹھ پہ لگا دیا، آرے کو گرم کیا اور بیچ میں سے بندے کو کاٹ دیا یا یہاں سے کاٹ دیا، جلتے کڑوں کے اندر ڈال دیا. کیسے کیسے معاملات ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی پچھلی قوموں پہ تو اس سے کئی زیادہ ڈیفیکلٹیز آئیں، تکالیف آئیں، اور انہوں نے اللہ کو پکارنے سے نہیں ہٹے. تو یہ خباب بن الارت نے جب سوال کیا تو ان کو یہ چیز بتا کے کہ تمہاری تو پھر صرف داغی جا رہی ہے نا، پیچھے تو اور کتنے ٹف معاملات ہو چکے ہیں. تو پچھلا ٹف ہسٹری بتا کر آپ کو تسلی دی جاتی ہے. یہ ہے. اب آپ بتاؤ کہ اب ہمارے یہاں اے سی بند ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، ہم تڑپ اٹھتے ہیں. یہ کوئی تکلیف ہے یہ؟ اب آپ کے سامنے یہ تکلیف ہوگی سامنے کہ بھائی لوہے کے کنگے آرے چلائے گئے ہیں صحابہ کے اوپر اور پیچھے کس طرح کی تکلیفیں دی گئی ہیں. حضرت بلال کا ہی آپ کو پتہ ہے کہ تپتی ریت کے اوپر لٹا دیا اور اوپر سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا اور وہ احد احد کر رہے ہیں. تو اسی آواز کو پھر اللہ نے اسلام کی آواز بنا دیا، اذان. صحیح ہے نا. جس جسم نے، جس آواز نے تپتی ہوئی ریت کے اوپر پتھر برداشت کیے، پھر اسی سے اذان کلوائی جا سکتی تھی نا، اذان پڑھوائی اسی سے جا سکتی تھی. وہ قربانی جس لیول کی تھی اسی لیول کی آپ کو پھر نعمت سے اللہ نے نوازا. ٹھیک ہے جی. تو اب حالات ٹف ہوتے چلے گئے، لیکن بہرحال دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے. اب جب 20 سے 30 لوگ ہو گئے، 20-30 لوگ کے قریب سلسلہ گروپ بن گیا، تو اب سب کو جمع ہونے کے لیے ایک جگہ چاہیے تھی. تو پھر دارہ ارقم جو احد پہاڑ کے بالکل پیچھے تھا، اور احد پہاڑ بالکل برابر میں ہی خانہ کعبہ کے، انس بھائی کو تو پتہ ہے، تو یہ بالکل پیچھے پیچھے کی کہانی ہے، واکنگ ڈسٹینس ہے. تو رائٹ ان دا سینٹر الارقم
ابن ابی الارقم، ان کا جو حضرت یہ جو دار ارقم ہے حضرت ارقم کے نام پر، ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے اسد ابن عزا دار الارقم جس کو کہتے ہیں. تو یہ ینگ صحابی تھے، 18 19 20 سال ان کی ایج تھی. انہوں نے یہ تیسرا چوتھا سال تھا دعوت کا، انہوں نے جو ہے اپنے گھر کی پیشکش کی اور سب یہاں پہ جمع ہوتے تھے. جس طرح سے بھائی سمجھو 20 30 لوگ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے 20 30 لوگ اس طرح سے جمع ہو رہے ہیں. اب آپ امیجن کر لیں بھائی اسی طرح سے 20 30 لوگ جمع ہوئے ہیں دار ارقم کے اندر. اسلام کا آغاز اس طرح سے ہوا 20 30 لوگوں سے. آپ کو لاکھوں لاکھ لوگ نہیں چاہیے، کوالٹی لوگ چاہیے. اب اس کوالٹی لوگ ایک کمرے میں جمع ہو گئے. اب بھی ایسا تھوڑی ایک کمرے میں 4 لوگ بیٹھے، ایک کمرے میں 4 لوگ بیٹھے، نہیں بھائی. یہ جمع ہونے کے لیے آپ کو جگہ چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پبلک میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر، اور سب کا ہڈن ہے، ہر بندہ ظاہر نہیں کر سکتا، ہر بندہ ظاہر نہیں کر سکتا اپنا اسلام، نہیں تو پکڑ میں آ جائیں گے. تو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی پبلک میں آئے، لیکن باقی جو چھپا سکتا ہے جس کا، اور باقی بھی لوگوں کا اصحاب کا پتہ چل گیا تو ان کو سزائیں مل رہی ہیں. چھپا کے رکھنا ہے، صحیح ہے نا. ابھی پبلک میں نہیں جانا آپ نے، ابھی آپ اپنا کام خاموشی کے ساتھ کرتے رہیں، ٹھیک ہے جی. کیونکہ ابھی آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے نا، آپ کی خود کی تیاری نہیں ہے. اب ابھی آپ کیا نکل کے لڑو گے آپ؟ تو آپ کی پہلے تیاری ہونا ضروری ہے. تو اب یہ 20 30 لوگ ایک اپنے جگہ پر جمع ہو گئے. تو یہاں پر دار ارقم جو ہے، اور یہ ایگزیکٹلی حضرت ارقم جو ہے بنو مخزوم سے تھے، جس قبیلے سے ابو جہل تھا، یعنی انہی کے قبیلے کے شخص حضرت ارقم یہ ایمان لیا ہے. انہوں نے اپنے گھر کی پیشکش کر دی. اب لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ابو جہل کے قبیلے کا شخص کوئی ایمان لے آئے گا، اور اس نے اپنا گھر بھی دے دیا. تو لوگ اس طرف ان کا ذہن ہی نہیں گیا کہ بیچ بازار کے اندر، بیچ ڈاؤن ٹاؤن، سمجھے، تو مکہ بالکل رش کا ایریا ہے، وہیں پہ آپ کا چل رہا ہے، لوگ آ رہے جا رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس گھر کے اندر کیا کام چل رہا ہے. تو خاموشی سے آپ نے اسی ماحول میں ضم ہو کے کام کرنا ہے. آپ کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کی کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے. سمجھ گئے فرحان؟ لوگوں کو لگے گا یار یہ تو پتہ نہیں کیا کام ہو رہا ہے، نارمل کام ہو رہا ہے. خاموشی کے ساتھ آپ کا کام چل رہا ہے، سیکریسی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. خاموشی کے ساتھ آپ کا کام چل رہا ہے، آپ کی تربیت ہو رہی ہے، آپ کی تیاری چل رہی ہے. پبلک بتانے کی ضرورت تھوڑی ہے، پبلک میں نہیں پیٹنا، خاموشی کے ساتھ آپ کا کام چل رہا ہے. تو اب یہ جو حضرت ارقم ہے یہ تھے 18 سال کے، اور انہوں نے اپنے والد سے جائیداد میں، ان کو بہت سارے معاملات، گھر شر مل گیا تھا، اور ان کا گھر جو تھا صفا پہاڑ کے پیچھے تھا. حضرت عمار، صہیب رومی، عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق، یہ اسی گھر میں ایمان لائے دار ارقم میں. ابھی وہ سٹوری تو آگے آئے گی، لیکن یہ بڑے بڑے نام، یہ سب ادھر صہیب رومی، ٹھیک ہے جی، خباب بن الارت، یہ پھر اب جب حضرت عمر کی سٹوری آئے گی. تو اب کیا ہوا کہ جب یہ سارے معاملات ہونے لگے اور تکلیفیں بڑھنے لگ گئیں، تو اب 5ویں سال میں داخل ہو گئے، دعوت کے 5ویں سال میں داخل ہوئے. تو 5ویں سال کے اندر اللہ کے نبی نے ہجرت کی اجازت دے دی کہ بھائی جن جن کو تکلیفیں یہاں ہیں، فیس کر رہے ہیں، اور جو جن کی افورڈیبلٹی ہے اور جو کام کر سکتے ہیں، تو وہ نجاشی، ایبیسینیا، حبشہ، وہ ادھر مائیگریٹ کر جائیں. تو اجازت دے دی. تو پھر حضرت عثمان اس میں تھے، اللہ کے نبی کی جو بیٹی حضرت رقیہ وہ حضرت عثمان کے عقد میں تھیں وہ، اور تقریباً 11 حضرات، 4 خواتین، ٹھیک ہے جی، ابو سلمہ، ام سلمہ، حضرت عثمان بن مظعون، عبد الرحمن ابن عوف، مصعب بن عمیر. یہ انیشل صحابہ ہوئے جو 15 17 لوگ جدہ کے ذریعے کشتی لے کر یہ یہاں سے روانہ ہو گئے. کدھر؟ نجاشی کی جگہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نجاشی وہاں پہ ایک عادل حکمران نجاشی ہے، تو جو لوگ جا سکتے ہیں ان کو اجازت دے دی. تو یہاں سے سیکریٹلی حبشہ کے لیے
کچھ صحابہ نکلنا شروع ہوئے. یہ پہلی ہجرت تھی مسلمانوں کی. ٹھیک ہے جی. پھر حضرت جعفر طیار بھی ہے اس میں, جو پھر بعد میں آپ کو غزوہ کون سی کے موقع پر, موتا کے موقع پر, وہ آخری ٹائم کے اوپر جب وہ آئے تھے تو اللہ کے نبی کو کتنی خوشی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو وہ سب آگے آئے گا سلسلہ. خیر ابھی ہم جدھر ہیں اب اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ عامر ابن ربیعہ ایک صحابی اور لیلہ ان کی زوجہ محترمہ, یہ انیشل صحابہ, یہ اپنا سامان پیک کر رہے تھے حبشہ جانے کے لیے, کیونکہ یہ بھی ان لوگوں میں تھے. تو حضرت عمر کا ان کے پاس سے گزر ہوا اور انہوں نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے سامان انہوں نے اپنا پیک کیا ہوگا, اور اس ٹائم پہ ٹریولنگ کرنا, اور اس وقت کوئی بزنس ٹرپ بھی نہیں تھا, لیلۃ الشتاء والصیف والا ٹائم بھی نہیں تھا کہ کوئی بزنس ٹرپ کے لیے کوئی سامان تیار ہو رہا ہے. تو حضرت عمر وہاں سے گزرے, یہ لوگ پیکنگ کر رہے ہوں گے, تو حضرت عمر گزرے, انہوں نے بولا کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ خیریت؟ سامان پیک ہو رہا ہے, کوئی پریشانی کیا؟ اچانک سے کہاں جانے کی تیاری ہے؟ مطلب اب اگر کوئی ہمارے یہاں نارمل ڈیز میں اسکول کھلے ہوئے ہیں اور ایک شادی شدہ کپل جو ہے ان کے بچے بھی ہیں اور وہ بولے یار وہ سامان پیک کر رہے ہیں, تو اگلا بولے گا بھائی یہ تو اسکولوں کے ٹائم پہ کہاں جا رہے ہو؟ مطلب نارمل ٹائم ہے, کوئی گھومنے پھرنے کا ٹائم نہیں ہے, نہ لوگ ٹریول کرتے ہیں خواہ. یہ ٹریولنگ کر رہے ہیں. حضرت عمر وہاں سے گزرے, انہوں نے ان کو دیکھ لیا, عامر ابن ربیعہ اور لیلہ ان کی بیوی کو. تو لیلہ کہتی ہیں یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے, یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. ہمارے پہ حالات ایسے کر دیے کہ ہمیں چھوڑ کے جانا اور ہم سے پوچھ رہے ہو کہ کہاں جا رہے ہیں. تو حضرت عمر اب اس وقت ایمان تھوڑی لے کے آئے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کیا معاملہ اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کے یہاں سے جانا پڑ رہا ہے؟ تو اب حضرت عمر کا بھی یہاں پہ ایک, اب یہ سمجھو کہ یہ سارے واقعات اب ان کے ذہن میں, کیونکہ یہ بھی کمپیٹنٹ آدمی ہے, ایسے تھوڑی ہے بھائی, انٹلیکچوئل آدمی ہے, پڑھنے لکھنے والے آدمی ہے, بہت کم لوگ پڑھے لکھے ہیں. اب حضرت عمر انہوں نے یہ معاملہ دیکھ لیا, اچھا بھائی یہ بھی ہو رہا ہے. وہ اپنے کاموں میں مگن, ان کو کیا معلوم کہ بھائی کہ کیا معاملہ چل رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس ان کی جو دارالندوہ ہے وہاں جا کے بیٹھتے بھی ہیں, سینئر آدمی ہے, سب ان کو ریگارڈ بھی ہے کہ پڑھے لکھے آدمی. تو پڑھے لکھے آدمی کی پھر خطاب کے بیٹے ہیں, تو وہاں پہ ان کی ایک اپنی اٹھنا بیٹھنا ایک کلاس ہے. اس کلاس کے اندر بھائی جب وہ تو ہاں اوپر سے دیکھ لیا کیا معاملہ چل رہے ہیں. اب جب یہاں سے گزرا, اچھا اس نوبت تک معاملات پہنچ گئے. اچھا تو حضرت عمر وہاں کہتے ہیں کہ اللہ آپ لوگوں کا ساتھ, اللہ آپ کا ساتھ دے. مطلب نرمی تھی دل کے اندر. تو جس طرح سے کچھ لوگ ہیں جیسے ابو جہل, عقبہ ابن معیط, یہ لوگ اس طرح سے یہ ٹھیک ہے نا. تو کچھ نرم لوگ بھی ہیں, اور یہ تمام نرم لوگ جن کو اللہ نے اللہ کے نبی کی صحبت عطا فرمائی, سب کو صحابیت سے سرفراز عطا کیا. ٹھیک ہے نا. جس میں ابو سفیان بھی ہوئے, ٹھیک ہے نا, پھر یہ بات کے اصحاب ہوئے جو کمپیریٹیولی نرم گوشہ جن کے معاملات تھے. تو اب یہاں سے یہ لوگ 2 دن کا سفر طے کر کے, کیونکہ 2 دن کا سفر ہے, تو پھر یہ لوگ یہاں سے چلے گئے کدھر؟ ایبیسینیا یعنی حبشہ. اور یہ معاملات اس کے اندر حضرت جعفر بھی تھے جو کہ وہاں ٹوٹل 14 سال رہے, اور ہجرت کے 7ویں سال خیبر کے موقع پہ اللہ کے نبی نے حضرت جعفر کو خط لکھ بھیجا تو یہ واپس آئے. یعنی ابھی گئے ہیں 3رے 4تھے 5ویں سال, تو اب 7ویں ہجری کے اندر ہجرت مدینہ کے 7ویں سال کے اوپر آئے حضرت جعفر, حضرت علی کے بھائی. تو کچھ اصحاب تو گئے, تو پھر اور کچھ ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کری. حضرت عثمان نے اب دوسری ہجرت بھی کی نا, پھر ابو سلمہ, ام سلمہ, انہوں نے بھی 2 ہجرتیں کی. جیسے 15-17 لوگ یہاں سے حبشہ چلے گئے, کچھ لوگ وہاں سیٹ ہو گئے, ان کا اپنا کام معاملات سیٹ ہو گئے, وہ وہاں پہ خوش ہیں. تو پھر جب ہجرت یہاں پہ ہوئی تو پھر یہ لوگ نہیں گئے. ظاہر ہے اپنا سارے معاملات وہاں سیٹ ہو گئے, تو اب بندہ بار بار تھوڑی چینج کرتا ہے. یعنی نجاشی کے علاقے کے اندر
اتنا امن اور سکون تھا. وہ مسلمان نہیں تھا لیکن جسٹ حکمران تھا, عادل حکمران تھا. اس سے آپ کو کیا میسج ملتا ہے کہ مسلمان نان مسلم کنٹری میں بھی جا کے رہ سکتا ہے اگر وہاں اس کو اس کے دین کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہے اور کوئی زبردستی نہیں ہے. ختم. اگر آپ کے ملک میں آپ کے لیے معاملات ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی آپ کو سیرہ سے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی آپ عادل حکمران کے پاس جا کے رہ لیں. اگر آپ کے ملک میں حکمران فراڈی ہیں تو یہ وقت کے ابو جہل ہیں تو آپ نکل جائیں. پھر آپ ٹرمپ کے پاس جا کے امریکہ میں رہیں, آپ کینیڈا میں جا کے رہیں. وہاں پہ وہ ظلم تھوڑی ہے جو یہاں ہے. وہاں تو ایجوکیشن بھی ہے فری, میڈیکل بھی فری, لا بھی فری, کوئی آپ کو وکیل چاہیے وہ بھی فری, آب و ہوا بھی صاف, پانی بھی صاف. اور پھر وہ اگر آپ سے 100 روپے پہ 30 روپے ٹیکس لیتے ہیں تو جسٹیفائڈ ہے بھائی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے 30 روپے ایجوکیشن پہ ہی تو خرچ ہوتے ہیں, میڈیکل پہ ہی تو خرچ ہوتے ہیں, بجلی پانی پہ ہی تو خرچ ہوتے ہیں. وہ چیزیں آپ کو فری مل رہی ہیں تو وہ گورنمنٹ آپ سے 30 روپے لے لیتی ہے تو ٹھیک ہے, اس کے بدلے آپ کو صاف سڑکیں بھی دے رہی ہے, آپ کو لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ تو آپ نے نہیں دیکھا, آپ لوگوں کے خاندان میں آپ لوگوں نے نہیں سنا لوگ بھائی یہاں سے امریکہ جا کے بھی بچے حفظ کر رہے ہیں. ہمارے اپنے خاندان کے اندر ایسے لوگ ہیں ہمارے چچا کے کہ وہ کینیڈا گئے اور کینیڈا جا کے انہوں نے حفظ کیا ہے. بھائی کمیونٹیز ہیں, ایسا تھوڑی ہے کہ وہاں جا کے آپ ڈی ٹریک ہو جاؤ گے. مسلمان یہاں سے ان علاقوں میں جا کے, یہ دعوت کا جو ہمارا سلسلہ ہے بھائی, پوری کمیونٹیز ہیں, مسلم کمیونٹیز ہوتی ہیں امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں. ٹھیک ہے نا, پوری مسلم کمیونٹیز ہیں. وہاں پہ مساجد بھی بنی ہوئی ہیں, وہاں درس تدریس بھی ہوتی ہے, وہاں پہ بھائی قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے, ترجمہ بھی ہوتا ہے, وہاں تفسیر بھی ہوتی ہے, وہاں پہ حفظ بھی کرایا جاتا ہے. میرے اپنے خود چچا کے بچوں نے وہاں پہ حفظ کیا کینیڈا کے اندر. تو صحیح ہے, ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ پاکستان آئے, کوئی ضرورت نہیں آنے کی. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو یہ بھی مل گیا. یہاں پہ یہ بھی کہ اگر آپ کے لیے معاش کی تکلیف ہے, پریشانی ہے, آپ کو یہاں پہ ٹائم نہیں مل رہا تو آپ یہاں سے دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے. تو اللہ کے نبی نے ان تکالیف کے اندر ہجرت کی اجازت دی اور صحابہ یہاں سے پہلی ہجرت کر کے 5ویں سال کے قریب چلے گئے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سیرہ کا سیشن. اللہ کی توفیق سے یہ ہمارا مکمل ہوا, جس میں ہم نے سورہ غافر کو بھی تھوڑا سا ذکر کر لیا, سورہ عنکبوت کا بھی ذکر آ گیا, سورہ الق کا بھی ذکر آ گیا. ابھی ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوا ہے؟ تو اب آپ سورہ الق ہمیں کھول کے تھوڑا سا پاز کر لیں, پھر سورہ الق آپ ہمیں کھول کے دے دیں اسلام 360 پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سورہ الق شروع کی 5 آیات تو ہماری غار حرا میں نازل ہو گئیں. وہ کون سی تھیں ایک دفعہ آپ سمجھ لیں, ڈیٹیل میں ہم کر چکے ہیں. پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا, اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے جس نے قلم سے تعلیم دی, انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ 5 آیات ہو گئی. اب یہاں سے سورہ الق نازل ہو رہی ہے. باقی حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے کھلی سرکشی؟ کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ پیر رکھوں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے. اب کانٹیکسٹ مل رہا ہے ابو جہل, کس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے, جو چاہے کرے, سرکشی کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے. سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. اب بھلا تم نے شخص کو بھی دیکھا ہے جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ بھلا بتاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں؟ بھلا بتاؤ کہ اگر روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بل پکڑ کر گھسیٹیں گے.
اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے، گناہگار ہے، اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ اب کانٹیکسٹ مل گیا کہ کھلی سرکشی کر رہا ہے بھائی، تو نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے، اب بلا اپنی مجلس والوں کو، عقبہ کو بلا اور اپنے جو سارے دار الندوہ کے اندر بیٹھے تھے فراڈیے، ان کو بلاؤ، ہم فرشتوں کو بلا لیں گے، ہم حساب کتاب پورا لے لیں گے۔ یہ نازل ہوئی وہاں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو کانٹیکسٹ بھی پتہ چل گیا۔ تو جب ہم پوری سیرہ مکمل کریں گے تو سارا کانٹیکسٹ ہمیں پتہ چل جائے گا، اسی ساتھ ہر صورت کا کانٹیکسٹ بھی ساتھ ساتھ آتا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر سورہ عنکبوت ہم کر چکے ہیں، پھر سورہ غافر کے اندر جو آیات آئیں کہ تم اس شخص کو اس لیے روکتے ہو کہ وہ تمہیں اللہ کی طرف تقوی کا حکم دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ ابھی یہ نہیں بولا کہ مجھے سلطنت دے دو، مجھے بادشاہت دے دو، مجھے حکمرانی دے دو، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ صرف یہ کہنا کہ ایک اللہ کی عبادت کر لو، اس کے اوپر کتنی ریزسٹنس فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ تقوی اختیار کر لو، یہ کوئی چھوٹی چیز ہوگی تقوی جس کے پیچھے آپ کو اتنی، یہ سب سے بڑی چیز ہی تقوی ہے ہی تقوی، سر ہے ہی تقوی۔ اللہ کے ان لوگوں نے آفر کی سرداری، یس، انہوں نے تو سب کچھ آفر کیا۔ جب وہ آگے آئیں گی چیزیں، انہوں نے بولا بھائی آپ کو سرداری چاہیے سرداری لے لیں، آپ کو خوبصورت لڑکی چاہیے وہ ہم ارینج کر دیتے ہیں، آپ کو پیسہ چاہیے وہ کر دیتے ہیں۔ ہاں، ایک دن آپ ہمارے دین پہ آ جائیں، ایک دن ہم آپ کے دین پہ آ جائیں گے۔ تو پھر آگے سورہ کافرون، کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لا انتم عابدون۔ انہوں نے بولا ایک دن ہم آپ کے دین پہ آ جاتے ہیں، ایک دن ان کا دین ان کے لیے، آپ کا دین ہم آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔